لیکن جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جیل تو نہیں جاتے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ڈسکوالیفائی تو نہیں ہوتے۔ میں تو جیل بھی گیا اور ڈسکوالیفائی بھی ہوا ہوں پچھلے 9 سالوں سے۔ لوگ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنا بھی بی وائی سی یا ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ یا سمیع الدین محمد بلوچ یا جو ان کے دوسرے ساتھی ہیں ان کے جو یہ تحریک، ان کی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے ان کو آگے لایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ اب کوئی ذی شعور بندہ اس پہ یقین کرے گا کہ جو قوم پرستی کی بات کرے گا، جو جس کو لوگ محبت دیں گے، جس کو لوگ عزت دیں گے، پھر اس کو اس طرح چلنا بھی چاہیے، منڈیلا بننا چاہیے، منڈیلا جیسا کردار پیدا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر مارنگ اسلام آباد سے آئیں، ادھر سریاب میں جلسہ ہوا، انہوں نے کہا ووٹ نہیں ڈالنا ہے، لوگ نہیں گئے۔ ڈاکٹر مارنگ اور بی وائی سی کی بات پہ کیوں مانی لوگوں نے؟ آپ کی کارکردگی ایسی تھی۔ قوم پرستوں کی کارکردگی مایوس کن ہے، قوم پرستوں کی کارکردگی سے لوگ مایوس ہوئے ہیں۔ پرستی کی بات کرتے ہیں، پھر آپ اگر قدوس بزنجو صاحب کی وزارت اعلیٰ میں سید احسان شاہ کے لیے سفارش کریں گے اور اس کے لیے ضد کریں گے کہ اس کو منسٹر بنائیں، بی ایم پی کے دوست، پھر باپ کو گالیاں نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس الیکشن میں آپ آل دیکھیں، آپ فارم 47 اور 45 کی بیس کو چھوڑ دیں کہ بی ایم پی کے لوگ جیتے تھے اور فارم 47 دے کے کسی اور کو جتوایا گیا ہے، نہیں، وہ دوسرے نمبر والے بھی نہیں ہیں۔ اپنے ووٹ تو وہ دیکھیں ان کے کتنے ووٹ ہیں، ووٹ ان کو کیوں کم پڑے، لوگوں نے کیوں ان کو ریجیکٹ کیا، سریاب میں بھی ریجیکٹ کیا۔ بحیثیت بلوچ یہ سمجھتا ہوں جو حقیقت ہے اس حقیقت کو بیان کرنا چاہیے۔ بلوچ ہوتا ہے اس میں سچ بولنے کی جرت ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی واجہ تو ارچی گشگائے تو ارچی کنگائے صحیح کنگائے خواجن ینتس کننگو صحیح کننگو اصل ٹھیک کننگو۔ تو بلوچستان کی سیاست میرے خیال میں 1947 کے بعد اب لے کے وہ نواب نوروز خان اور ان کے ساتھیوں کی شہادت، پھر میر غوث بخش بزنجو، سردار عطا اللہ مینگل، نواب بگٹی، نواب مری، یہ تو مطلب ان کا ایک کردار رہا ہے، اور ان کی قربانیاں اور ان کی جدوجہد کو وہ پہ بات کرنا تو ایسے کہ جیسے سورج کو ایک انگلی سے چھپانا ہے۔ وہ ہمر ہو گئے، وہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور وہ اب ان جیسے لوگ پھر کبھی پیدا ہوں یا نہ ہوں۔ دیکھیں جی، یہ میں پہلے ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ کوئی اگر عام زندگی میں یا سوشل میڈیا میں آپ کے بارے میں اگر کچھ کہے گا، کچھ کمنٹ کرے گا، تو وہ تو اپنے عصب، نسب اور تربیت کے مطابق ہی بات کرے گا، تو آپ کس کس کو جواب دیں گے؟ لیکن جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جیل تو نہیں جاتے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ڈسکوالیفائی تو نہیں ہوتے۔ میں تو جیل بھی گیا اور ڈسکوالیفائی بھی ہوا ہوں پچھلے 9 سالوں سے۔ تو کہنے دیں جن کو جو کہنا ہے کہنے کو۔ تو لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھرنا ہے بی این پی کا، یا جس میں تو عام بلوچ شامل ہو گئے، انیشیٹو بی ایم پی نے لیا ہے، لوگ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنا بھی بی وائی سی یا ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ یا سمیع الدین محمد بلوچ یا جو ان کے دوسرے ساتھی ہیں ان کے جو یہ تحریک، ان کی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے ان کو آگے لایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ اب کوئی ذی شعور بندہ اس پہ یقین کرے گا کہ ایسا ہو سکتا؟ کہنے کو لوگوں کو جو کہنا ہے کہیں۔ میرا کہنا ماننا یہ دیکھیں جی، مذہب اور قوم پرستی ان کا تو پھر اپنا ایک لیول ہوتا ہے نا، کہ مذہب کے حوالے سے بھی بندے کا آپ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اور قوم پرستی کے حوالے سے بھی آپ ایکسٹریم پہ چلی جاتے ہیں۔ تو اب اگر بلوچستان کی سیاست کو دیکھا جائے تو بلوچستان کی سیاست میرے خیال میں 1947 کے بعد اب لے کے وہ نواب نوروز خان اور ان کے ساتھیوں کی شہادت، پھر میر غوث بخش بزنجو، سردار عطا اللہ مینگل، نواب بگٹی، نواب مری، یہ تو مطلب ان کا ایک کردار رہا ہے، اور ان کی قربانیاں اور ان کی جدوجہد کو وہ پہ بات کرنا تو ایسے کہ جیسے
سورج کو ایک انگلی سے چھپانا ہے، وہ ہمر ہو گئے، وہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور وہ اب ان جیسے لوگ پھر کبھی پیدا ہوں یا نہ ہوں۔ اور آج کے اگر دور میں دیکھیں تو قوم پرستی کی سیاست اگر دیکھیں تو بلوچستان میں قوم پرستی کی جو سیاست ہے وہ میرے خیال میں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ، سردار اختر مینگل صاحب اور اسد بلوچ کے گرد گھومتی ہے۔ ان کے علاوہ کوئی ایسا لیڈر مجھے آپ دکھائیں جو قوم پرستی کی بات کر رہا ہو، قوم پرستی کی سیاست کر رہا ہے۔ تو بحیثیت بلوچ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تین لوگ ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو جائے تو پھر لیڈرشپ پیدا کرنا آسان کام بھی تو نہیں ہے نا، کہ ہر دوسرے دن میر غوث بخش بزنجو پیدا ہوگا یا نواب بگٹی پیدا ہوگا یا نواب مری یا سردار عطا اللہ مینگل پیدا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ہر روز سردار اختر مینگل یا ڈاکٹر مالک بلوچ بھی پیدا نہیں ہوں گے، اسد بلوچ بھی پیدا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں بحیثیت بلوچ یہ سمجھتا ہوں جو حقیقت ہے اس حقیقت کو بیان کرنا چاہیے۔ پھر ابھی میرے خیال میں بہت کم لوگ ہیں جیسے بریو اور بولڈ سیاستدان سردار اختر مینگل صاحب کے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ لیڈر میں سچ اور تلخ باتیں سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور اس کا جو ورکر ہوتا ہے یا جو عام بلوچ ہوتا ہے اس میں سچ بولنے کی جرت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی واجہ تو ارچی گوشگائے تو ارچی کنگائے صحیح کنگائے خواجن ینتس کننگو صحیح کننگو اصل ٹھیک کننگو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ سردار اختر مینگل، ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور اسد بلوچ بلوچستان کی سیاست کی ضرورت ہے قوم پرستی کے حوالے سے دیکھا جائے، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کو کمپرومائزڈ نہیں ہونا چاہیے، ان کو کمپرومائزز نہیں کرنی چاہیے۔ سچ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایس بحیثیت بلوچ، جو میرے دل میں آتا ہے، جو حقیقت میں دیکھتا ہوں میں وہ بات کرتا ہوں کہ باپ کے متعلق جو سردار اختر مینگل صاحب نے کہا تھا یا ان کی پارٹی کا جو سٹانس تھا باپ کے متعلق، میں یہ کہتا ہوں کہ پھر باپ کے ساتھ بیٹھنا سردار اختر مینگل صاحب کے لیے اور بی ایم پی کے لیے ایسا ہونا چاہیے تھا جیسے گناہ کبیرہ ہوتا ہے جو انہوں نے باتیں کی تھی۔ اب میں نے تو 2018 اور 2000 یہ ریسنٹ جو الیکشن ہوئے تھے اس میں ہم نے تو باپ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا ہے، ہمارا کینڈیڈیٹ ہی باپ کا تھا، لیکن میں نے پھر باپ کے متعلق ایسی باتیں نہیں کی ہیں۔ جو آج آپ اگر ریزلٹس دیکھیں حقیقت پسند ہونا پڑے گا آپ کو۔ آج آپ اگر سریاب ایک زمانے میں بی ایم پی مینگل کا سردار اختر مینگل صاحب کا گڑھ تھا، اس الیکشن میں آپ آل دیکھیں، آپ فارم 47 اور 45 کی بیس کو چھوڑ دیں، صرف آپ بی ایم پی کے ووٹس تو دیکھیں کینڈیڈیٹس کے، وہ دوسرے نمبر پر نہیں آئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی فارم 47 دیا گیا، ایسا نہیں تھا کہ بی ایم پی کے لوگ جیتے تھے اور فارم 47 دے کے کسی اور کو جتوایا گیا ہے، نہیں۔ نہ ملک نصیر شاوانی صاحب اپنی سیٹ جیتے ہیں، نہ احمد نواز صاحب اپنی سیٹ جیتے ہیں، نہ وہ وحید لیڈی صاحب اپنی سیٹ جیتے، نہ اختر لانگو صاحب اپنی سیٹ جیتے، وہ دوسرے نمبر والے بھی نہیں ہیں۔ اپنے ووٹ تو وہ دیکھیں ان کے کتنے ووٹ ہیں، ووٹ ان کو کیوں کم پڑے، لوگوں نے کیوں ان کو ریجیکٹ کیا، سریاب میں بھی ریجیکٹ کیا، یہی بات تھی۔ ڈاکٹر مارنگ اسلام آباد سے آئیں، ادھر سریاب میں جلسہ ہوا، انہوں نے کہا ووٹ نہیں ڈالنا ہے، لوگ نہیں گئے۔ ڈاکٹر مارنگ اور بی وائی سی کی بات پہ کیوں مانی لوگوں نے؟ آپ کی کارکردگی ایسی تھی۔ قوم پرستوں کی کارکردگی مایوس کن ہے، قوم پرستوں کی کارکردگی سے لوگ مایوس ہوئے کہ میں غلط کوئی کر رہا ہے بھی، مجھ میں اللہ نے یہ جرت دیا ہے، میں سیدھا بات کرتا ہوں، کیونکہ بحیثیت بلوچ میں یہ سمجھتا ہوں آپ بلوچیت کی بات کرتے ہیں، آپ قوم پرستی کی بات کرتے ہیں، پھر آپ اگر قدوس بزنجو صاحب کی وزارت اعلیٰ میں سید احسان شاہ کے لیے سفارش کریں گے اور اس کے لیے ضد کریں گے کہ اس کو منسٹر بنائیں بی ایم پی کے دوست، پھر باپ کو گالیاں نہیں دینی چاہیے تھی۔ لیکن میں بحیثیت بلوچ ان کو کہتا ہوں جب آپ بلوچیت کی بات کرتے ہیں کمپرومائزڈ نہیں ہونی چاہیے آپ کی شخصیت، آپ کمپرومائزز نہ کریں، پھر آپ کو
بلوچوں کا منڈیلا بننا ہے جس نے ہسٹری بنانی ہے. نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل میں کاٹے. اس کی بیوی جو تھی ونی ہر دکھ درد میں نیلسن منڈیلا کے ساتھ کڑی تھی وہ. لیکن جب نیلسن منڈیلا جیل سے نکلا اور ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بنا کچھ عرصے بعد اس کو طلاق دے دی نیلسن منڈیلا نے. لوگوں نے کہا یہ اتنا قربانی جیل 27-28 سال وہ کڑی رہی تمہارے ساتھ قربانیاں یہ وہ اب طلاق. اس نے کہا وہ وفاداری اس کی اپنی جگہ لیکن میں نے یہ جدوجہد کی ہے 27-28 سال جیل کاٹی ہے پیسہ کمانے کے لیے نہیں میں نے جدوجہد کی. وہ اب پیسہ بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں تو میں وہ ساتھ نہیں چلتے. اس طرح ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ جو بلوچیت کی بات کرتا ہے جو زمین کی بات کرتا ہے جو وطن کی بات کرتا ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے. پھر جو لیڈر کو سچ سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. جی خواجہ جی منی واجہ صحیح گشگائے نہیں اور ورکر کو یا عام بلوچ کو بھی سچ اور صحیح بولنے کا جرت ہونا چاہیے اس کے اندر. اس کو سچ بولنا چاہیے کہ جناب میں 30 سال سے میں 40 سال سے آپ کے لیے اس پارٹی میں جھنڈے لگا رہا ہوں چاکنگ کر رہا ہوں جیل کاٹ رہا ہوں. میرا باپ بھی آپ کے ساتھ پارٹی میں تھا میرا دادا بھی آپ کے ساتھ پارٹی میں تھا. 1.5 سال پہلے آنے والے کو آپ کیسے ایم پی ایم این اے کا ٹکٹ دے رہے ہو؟ 2 دن پہلے والے کو کیسے آپ ریزرو سیٹ پہ سینٹ کا ٹکٹ دے رہے ہیں؟ باقی کسی کے کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں ہے. بات یہ کہ جو قوم پرستی کی بات کرے گا جس کو لوگ محبت دیں گے جس کو لوگ عزت دیں گے پھر اس کو اس طرح چلنا بھی چاہیے. منڈیلا بننا چاہیے. منڈیلا جیسا کردار پیدا کرنا چاہیے.